پچھلے رکوع میں تھا کہ اللہ نے فرعونیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور بنی اسرائیل پھر جب وہاں سے پار ہوئے ہیں تو بت پرستی کو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایسا بت بنا کے دے دیں، ہم بھی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے۔ بہرحال بنی اسرائیل کو ایک نجات ملی، تو اب بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ اب ہمارے پاس کوئی اللہ کا ایسا قانون ہونا چاہیے جس پر ہم عمل کریں۔ ظاہر ہے نجات مل گئی ہے، اس سے پہلے تو ظلم کی چکی میں تھے، فرعون ہی کا لا اور قانون ان کے اوپر زبردستی مسلط تھا، نماز کی پابندی تھی، روزہ تھا، بس جو موٹے موٹے احکام ہوتے ہیں وہ تھے، باقاعدہ شریعت نہیں تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا کہ میں اب آپ کو تورات دوں گا۔ تمام پیغمبروں پر وہی تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی تھی تاکہ پیغمبروں کو تسلی ہو، زمانے کے لحاظ سے ان کو احکام دیے جائیں۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے تاکہ ضرورت کے مطابق آیتیں نازل کی جائیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے جو حالات تھے، ان حالات نے تقاضا کیا کہ یہ قوم ایک طویل عرصے کے بعد ان کو نجات ملی ہے، اور یہ بالکل بے یار و مددگار ہیں، کوئی شریعت نہیں ان کے پاس۔ تو ان کو آہستہ آہستہ بجائے کلام اللہ نے نازل کرنے کے، پوری کتاب ایک ہی دفعہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کو دی۔ یہ بھی اللہ کا بنی اسرائیل پر بہت بڑا احسان تھا، کیونکہ اب ان کو ایک الگ ریاست مل چکی ہے، ایک الگ زمین مل چکی ہے، تو اب انہوں نے شریعت نافذ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ کوہ طور پر آئیں اور پہلے آپ 30 دن کا اعتکاف کریں، 30 دن اور 30 راتوں کا۔ اس اعتکاف کے بعد اللہ آپ سے ہم کلام ہو کر آپ کو تورات کی تختیاں پکڑائے گا۔ اسی کا قرآن نے ذکر کیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جستجو میں تھے، اللہ جلدی سے کتاب چاہیے ہمیں، ورنہ یہ بنی اسرائیل الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں، کبھی کسی بچڑے کو دیکھ کر کہتے ہیں ہم نے اس کی، یعنی ظاہر ہے جب آپ کے پاس اپنا قانون نہیں ہو تو آپ دوسرے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ 30 راتیں کمپلیٹ کریں آپ۔ پھر قرآن کہہ رہے ہیں لیکن اتممناہا، ہم نے ان راتوں کو مکمل کروایا بعشرین، 10 کے ساتھ، یعنی پھر 30 کے بعد اللہ نے 10 کا مزید حکم دیا کہ 10 دن اور اعتکاف ہوگا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، اگرچہ وہ روایتوں کی سند کوئی بہت مضبوط نہیں ہے، لیکن تاریخی روایتیں ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے جب رکھے اور 30 دن کا اعتکاف کیا تو آپ کے منہ سے روزوں کی وجہ سے اسمیل آنا شروع ہو گئی، تو آپ نے اس اسمیل کو، اس جو بدبو آتی ہے روزے دار کے منہ سے، وہ ختم کی اور پھر اللہ کے پاس پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ مجھے روزے دار کی جو بدبو ہے، منہ کی بدبو، وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ نے اس بدبو کو دور کیوں کیا؟ اب آپ 10 دن روزے اور رکھیں تاکہ آپ کے منہ سے وہ اسمیل آئے۔ یہ تاریخی روایت ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اتنی بات ہے کہ 30 دن کا اللہ نے آرڈر دیا تھا، اس کے بعد کسی حکمت سے اللہ نے 10 دن بڑھا دیے۔ 40 دن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا روزوں کے ساتھ۔ قرآن کہہ رہے فتم میقات ربہ، جو موسیٰ کے رب کی جو وقت مقرر ہے وہ 40 راتوں میں کمپلیٹ ہوگی۔ اللہ نے کہا تھا 40 دن کے بعد میں آپ کو تورات دوں گا، تو 40 دن موسیٰ علیہ السلام نے کمپلیٹ کر لیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں اعتکاف کرنے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا نگران بنا کے پیچھے چھوڑ کر آئے، کیونکہ آپ جانتے تھے قوم نالائق ہے، ان کا کوئی امیر نہ ہوا، کوئی ان پر کوئی جانشین نہ ہوا، تو یہ بھیڑ بکریوں کی طرح بکھرے ہوئے لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بہت سختی سے تاکید کر کے آئے، اخلفنی فی قومی، کہ آپ نے میری قوم میں میرا جانشین رہنا ہے، اس قوم کو چھوڑ کے آپ نے جانا نہیں ہے، وَأَصْلِحْ، اور معاملات کو سدھار کے رکھنے کی کوشش کرنا ہے، کوئی فساد پیدا نہ ہو، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور جو فاسد لوگ ہیں میری قوم میں، مفسد لوگ ہیں، ان کے راستے کو فالو نہیں کرنا۔ ہر قوم میں آپ کو پتہ ہے کچھ لگائی بجھائی کرنے والے، غلط ٹریک پہ ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو بنی اسرائیل میں بھی تھے۔ تو یعنی ہوشیار رہنا ہے، جو مفسد قسم کے لوگ ہیں قوم میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کریں، لڑوانے کی کوشش کریں، شرک پھیلانے کی کوشش کریں، نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کریں، تو ان سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ یہ ساری نصیحتیں کر کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اعتکاف کیا۔ اب جب اللہ کے پاس گئے ہیں تورات لینے کے لیے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، قرآن کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام پھر ہمارے وقت مقرر پر جب آئے،
وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تورات دینے سے پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. قال، حضرت موسیٰ کہنے لگے ربی، اے میرے رب، ارینی انظر الیک، تو مجھے دکھا اپنا آپ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ان آنکھوں سے. کہتے ہیں کسی پیغمبر نے دنیا میں اللہ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ مطالبہ کیا. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جو اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، اللہ کا کلام سنتے. تو آپ نے اللہ کے کلام کی چاشنی اور اس کی لذت کو محسوس کیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے، یہ سوچتے تھے کہ جس کے کلام میں اتنی لذت ہو تو اس کی ذات میں کیسی لذت ہوگی، اس کا دیدار کتنا لذیذ ہوگا، اس کی دیدار میں آنکھیں کیسی ٹھنڈک حاصل کریں گی. تو یہ جیسے آج کل کسی کی آواز سن کے عشق ہو جائے نا، تو وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اپنے محبوب کو. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام معذور تھے کہ انہوں نے رب کے کلام کی لذت کو محسوس کیا تھا، تو یعنی اپنے کنٹرول میں نہیں تھے وہ. لہذا ورنہ کوئی پیغمبر نے اللہ سے یہ جرت نہیں کی کہ اللہ سے یہ مطالبہ کریں، کیونکہ انبیاء کرام اللہ سے سوال کرتے ہوئے بھی بہت جلال ہے اللہ تعالیٰ کے، خوف ہوتا تھا کہ اللہ اس سوال پہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کہا کہ اللہ میں تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان کی کہ حضرت موسیٰ نے سوچا جس کے کلام میں یہ لذت ہے اس کا دیدار کیسا ہوگا، تو معذور ہو گئے اور اللہ سے مطالبہ کیا. قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن اللہ نے صرف اتنے کلام پر اکتفا نہیں کیا. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کو جانتے تھے کہ جب تک میں ان کو دلیل نہیں دوں گا یہ اسی طرح مچلتے رہیں گے میرے دیدار کے لیے. اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انظر الی الجبل، آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے. فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا، فسوف ترانی، تو شاید آپ، سوف کا معنی عنقریب آپ مجھے دیکھ لیں گے، یعنی ممکن ہے کہ شاید آپ مجھے بھی دیکھ لیں. پہاڑ اگر برداشت کر سکتا ہے تو شاید آپ کا دل بھی برداشت کر لے. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے ظہور کیا، اپنا تجلی ڈالی ہے پہاڑ پر، جعلہ دکا، اس تجلی نے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر ایسے خوفزدہ ہوئے کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. علماء کہتے ہیں یہ اللہ نے اپنی جو تجلی کا ارب حصہ، ظاہر ہے اللہ کی عظمت اور جلال کی تو کوئی انتہا نہیں، اس تجلی کے ارب حصے کر کے اس میں سے ایک معمولی سا اس پہاڑ کو دکھایا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا. آج بھی مصر میں یہ تمام جگہیں موجود ہیں اور خوش قسمت لوگوں کو ان جگہوں کی زیارت کبھی موقع ملتا ہے. یہودی بھی جاتے ہیں ان جگہوں پہ، اور کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر یہ یہودیوں ہی کو کے کنٹرول میں ہیں، یعنی وہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ ان جگہوں پہ جاتے ہیں. جعلہ دکا، پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ پورا منظر اپنی آنکھوں سے ان کو دکھایا ہے تاکہ موسیٰ کو یقین آ جائے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیات کو جانتے تھے. فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. یعنی یہ بھی ایک عیب ہے کہ تیرے جمال کو کوئی آنکھ برداشت کر لے. اس کا مطلب تیرا جمال محدود ہے، تیرا جمال ایسا لامحدود ہے، کوئی آنکھ، دنیا کی آنکھ اس جمال کا دیدار نہیں کر سکتی. تو اس عیب سے بھی پاک ہے. تبت الیکا، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. میں نے تو تجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ مطالبہ گویا غلط تھا، ناجائز تھا، میں اس سے استغفار کرتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تجھ پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں. کیا مطلب؟ تو نے جو مجھ سے کہا تھا نا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس بات پر سب سے پہلے میں ایمان لاتا ہوں کہ واقعی تجھے اس دنیا کی آنکھوں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عمل سے گزارنے کے بعد اللہ مقصد کی طرف لاتے ہیں. یا موسیٰ،
انی اصطفیتک علی الناس، کیا مطلب؟ اب دیدار کی بات دوبارہ نہ کرنا، اب جو کرنے کا کام ہے تیرا، تجھے میں نے لوگوں میں منتخب کیا ہے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس پیغام کو فوکس کر۔ علماء جب بھی اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں نا تو اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ اے موسیٰ تیرے ذمے جو کام لگا ہے نا تو وہ کام کر، یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں ساری لذتیں پوری نہیں ہوں گی، خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ تیری خواہش ہے کہ تو مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ خواہش ہے، اور دنیا خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ تیرا جو منصب ہے وہ منصب یہ ہے کہ میں نے ساری دنیا کے سارے انسانوں میں تجھے اپنے کلام کے لیے اور رسالت کے لیے سلیکٹ کیا ہے، میرا پیغام لوگوں تک پہنچا، اور یہ جو تورات کی تختیاں میں نے تجھے دی ہیں اس پر خود بھی پابندی سے عمل کر، اور اپنی قوم کو بھی حکم دے کہ اس کے اچھے حکام پر مضبوطی سے عمل کریں۔ کیا مطلب؟ یہ دار العمل ہے۔ رہا مسئلہ دیدار کا، تو جو بھی اس تورات پر عمل کر کے آئے گا آخرت میں اللہ کا دیدار وہ کر لے گا، تو یہ آنکھوں کی لذت اللہ آخرت میں پوری کر لے گا۔ دنیا میں تیرا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اور لوگوں کا کام کیا ہے؟ اس پیغام پر عمل کرنا۔ تو یہ دیکھیں اللہ کی کیسی حکمت تھی نا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نا پورا پروسیس سے گزارا ہے، ورنہ اللہ یہ بات جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوہ طور پر آئیں گے نا تو یہی بات دہراتے رہیں گے کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ نے پورا عمل کروا دیا کہ آئندہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہ کبھی مطالبہ نہ کریں کہ اللہ میں نے تیری زیارت کرنی ہے۔ ہمارے حضرت اس کی تفسیر میں یوں بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی صورت میں وہ سرما دے دیا کہ یہ آپ آنکھوں میں لگائیں، تو اس آنکھوں میں ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ آپ میرا دیدار کر سکیں گے۔ تو ابھی آپ دیدار نہیں کر پا رہے، لیکن میں جو آپ کو کتاب دے رہا ہوں اس کتاب کو آپ تھامیں اور اپنی قوم سے بھی کہیں کہ اس پر عمل کریں۔ یہ وہ سرما ہے کہ جو آنکھوں میں لگے گا تو آخرت میں اللہ کے دیدار کی توفیق ملے گی۔ بنی اسرائیل کے لیے وہ سرما تورات تھا، اور ہمارے لیے وہ سرما قرآن مجید ہے۔ تو میں جلدی سے بس اس آیت کو تفسیر کر کے پھر لیکچر ختم کرتا ہوں۔ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ اب دیدار کی باتیں چھوڑ، میں نے تجھے لوگوں پر منتخب کیا ہے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ۔ فخذ ما آتیتک، جو تورات میں تجھے دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھام لے، وکن من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جا، کیونکہ تجھ پر اتنا احسان کہ کسی پیغمبر کو اس طرح سے کتاب نہیں ملی، پوری کتاب لکھی ہوئی تحریری شکل میں تجھے میں وہ کتاب دے رہا ہوں۔ وَكَتَّبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ فرماتے ہیں تختیوں میں ہم نے لکھ کے دے دیا موسیٰ کو، من کل شیء موعظہ، ہر قسم کی نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر قسم کی تفصیل۔ کیسا اللہ کا احسان تھا کہ تختیوں میں اللہ نے خود ایک ایک چیز لکھ کے بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اے موسیٰ ان تختیوں کو مضبوطی سے تھام لے، وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، خود بھی عمل کر اور اپنی قوم کو بھی حکم دے دے کہ اس کے اچھے حکام کو مضبوطی سے تھام لیں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، جو فاسق لوگ ہیں تورات پر عمل نہیں کریں گے ان کا انجام میں تمہیں دکھا دوں گا۔ یعنی قیامت کے دن سب دیکھ لیں گے جو اس تورات پر عمل نہیں کرے گا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں جزا اور سزا کا نہیں ہے، جو عمل کرے گا نہ اس کو کوئی دنیا میں الگ سے پروٹوکول ملے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا نہ دنیا میں اس کو کوئی الگ سے کوئی سزا ملے گی۔ دنیا میں تو سب فرما بردار نافرمان ایک ہی ساتھ رہیں گے، لیکن عن قریب قیامت قائم ہوگی اور میں تمہیں فاسق لوگوں کا انجام دکھا دوں گا۔